ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے گلوبل وارمنگ کے اثرات پر مختصر نوٹ لکھیں۔ گلوبل وارمنگ جو ہوتا ہے، گلوبل وارمنگ کا مطلب ہے کہ ہماری جو دنیا ہے وہ آہستہ آہستہ گرم ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے درخت کاٹ دیے ہیں، اور اس کے علاوہ مشینیں بہت زیادہ ہیں، ماحول میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے، گاڑیوں کا دھواں وغیرہ، یہ ساری چیزیں مل کے ہمارے ماحول کو آہستہ آہستہ گرم کر رہی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں گلوبل وارمنگ۔ اب یہاں پہ سوال میں انہوں نے پوچھا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اگر ایسے ہی دنیا گرم ہوتی رہی تو پھر ہوگا کیا؟ تو گلوبل وارمنگ کے کئی نتائج ہیں۔ بڑھتا ہوا درجہ حرارت، ہمارا درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے، ہر دفعہ گرمیاں جو ہے پہلے کی نسبت زیادہ گرم ہوتی ہیں، سردیاں جو ہے نا وہ موسم شدید ہوتے جا رہے ہیں، پہاڑوں پر جو برف ہے، گلیشیئرز ہے، وہ پگھلنے لگ گئے ہیں، اگر وہ پگھلیں گے تو وہ پانی بن کے آئے گا، اور سیلاب بہت زیادہ آئیں گے۔ موسموں کی وجہ سے جنگلی حیات کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ جنگلی حیات اس طرح کا موسم ان کے لیے بھی برداشت کرنا مشکل ہے جو ٹمپریچر بڑھ رہا ہے۔ تو یہ آپ کا 5 نمبر کا کویسچن ہے۔ یہاں پہ انہوں نے تھوڑا سا کم لکھا ہے، 2 لائنیں لکھی ہیں، آپ نے اس میں تھوڑا سا 2-4 لائنیں اور ایڈ کر لینی ہے اپنی طرف سے، یا اپنی بک میں سے آپ 2-3 لائنیں مزید دیکھ لیں۔ نیکسٹ ہمارا کویسچن ہے، آب و ہوا کی تبدیلی نے پانی کے چکر کو کس طرح متاثر کیا ہے؟ تو آب و ہوا کی تبدیلی نے ہائیڈرولوجیکل سائیکل یعنی پانی کے چکر کو متاثر کیا ہے، جو کہ زمین کی سطح اور ماحول کے درمیان پانی کی گردش کا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت نے بخارات کی شرح میں اضافہ کیا ہے، جس سے زیادہ پانی، کیونکہ وہی بات ہے گلوبل وارمنگ والی کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہماری دنیا کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے۔ جب ٹمپریچر بڑھے گا تو دریاؤں سے پانی زیادہ بھاپ بن کے، بخارات بن کے اوپر جائے گا۔ جب وہ زیادہ اوپر جائے گا تو زیادہ بادل بنیں گے اور پھر زیادہ بارش آئے گی۔ اس سے آبی بخارات میں تبدیل ہو رہا ہے۔ دوم یہ کہ بڑھتی ہوئی بخارات فضا میں زیادہ نمی کا باعث بنتی ہے۔ بخارات زیادہ بنتے رہیں گے تو ہوا میں، ماحول کے اندر نمی بھی رہے گی، جس کے نتیجے میں بھاری بارش اور زیادہ شدید طوفان ہو سکتے ہیں۔ تیسرا، کچھ علاقوں میں زیادہ بار بار خشک سالی اور کم بارشوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے پانی کی کمی ہو سکتی ہے۔ چوتھا، پگھلتے ہوئے گلیشیئرز اور برف کے ڈھکن سمندر کی سطح میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، یعنی گلیشیئر جب پگھلیں گے تو اس کا پانی پگھل کے سمندر میں آئے گا، جس سے سمندر میں پانی کی سطح بلند ہو جائے گی، جو ساحلی علاقوں کو متاثر کرتے ہیں۔ آخر میں، موسمیاتی تبدیلی بارش کے وقت اور تقسیم میں خلل ڈال سکتی ہے، ماحولیاتی نظام اور زرعی طریقوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ نیکسٹ ہمارا کویسچن ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ۔ گرین ہاؤس ایک قدرتی عمل ہے جو ہمارے سیارے کو گرم رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ بچوں، گرین ہاؤس کا آپ کو پتہ ہوگا، جیسے آپ نرسری وغیرہ میں جہاں سے پودے ملتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں گرین جالی لگائی ہوتی ہے۔ تو اس جالی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سورج کی شعاؤں کو اپنے اندر تو آنے دیتی ہے، لیکن وہاں سے سورج کی شعاعیں باہر نہیں نکل سکتی، جس سے کیا ہوتا ہے کہ سردیوں میں جیسے سورج کی روشنی پڑتی ہے اس کے اوپر، تو وہ روشنی جو ہے وہ گرمی اور وہ حرارت وہ جالی کے اندر ہی رہتی ہے، اور ان پودوں کو وہ حرارت ملتی رہتی ہے، کیونکہ وہاں سے پھر گرمی جو ہے نا، ہیٹ، وہ باہر نہیں نکل سکتی۔ تو بالکل ایسا ہی وہ کہہ رہے ہیں، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بھی ہمارے جو زمین ہے وہ آہستہ آہستہ گرم ہو رہی ہے، اور جب سورج کی روشنی زمین کی سطح پر پہنچتی ہے تو اس میں سے کچھ جذب ہو کر زمین اور سمندر کو گرم کر دیتی ہے۔ یہ گرمی پھر گرمی کے طور پہ ماحول میں واپس آتی ہے۔ گرین ہاؤس گیسیں جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین اس گرمی میں کچھ کو پھنساتی ہیں اور زمین کے گرد ایک کمبل کی طرح کام کرتی ہیں۔ اس پھنسے ہوئے درجہ حرارت کو ہم گرین ہاؤس کہتے ہیں۔ تو یہ زمین پر زندگی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ پودوں، جانوروں اور انسانوں کے زندہ رہنے کے لیے موزوں درجہ حرارت ہے۔ تاہم انسانی سرگرمیوں جیسے ایندھن کو جلانا اور جنگلات کی کٹائی نے ماحول میں گرین ہاؤس گیسوں کی سطح میں اضافہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں گرین ہاؤس اثر اور گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آب و ہوا کے تبدیل ہونے کی وجوہات بیان کریں کہ آب و ہوا ہماری کیوں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہماری آب و ہوا کیوں تبدیل ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے فوسل ایندھن کو جلانا، توانائی اور نقل و حمل کے لیے کوئلے، تیل اور گیس کے دہن سے گرین ہاؤس گیسیں خارج ہوتی ہیں۔ جنگلات کی کٹائی، زراعت اور لاگنگ کے لیے جنگلات کو صاف کرنا کاربن کے ڈوبوں کو کم کرتا ہے اور ذخیرہ شدہ کاربن کو جاری کرتا ہے۔ صنعتی عمل، صنعتی سرگرمیاں مواد اور کیمیکل کی پیداوار اور استعمال کے دوران گرین ہاؤس گیسیں خارج کرتی ہیں۔ یا آپ نے ہیڈنگ دے کے سارے پوائنٹس، فوسل ایندھن کو جلانا، جنگلات کی کٹائی، صنعتی عمل، یا آپ نے ہیڈنگ دے کے الگ سے لکھنا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے سارا اکٹھا مکس کر کے لکھا ہوا ہے۔
تو صنعتی عمل ہے صنعتی سرگرمیاں یعنی فیکٹریاں وغیرہ، وہاں سے جو گندا پانی، گندی گیسیں اور وہ سارا باہر نکلتا ہے اور اس کے استعمال کے دوران گرین ہاؤس گیسیں بھی خارج کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ زراعت ہے، مویشیوں کی پیداوار، چاول کی کاشت، کھاد کے استعمال سے میتھین اور نائٹرس آکسائڈ کا اخراج ہوتا ہے۔ زمین کے استعمال میں تبدیلیاں، شہری کاری، جنگلات کی کٹائی، بنیادی ڈھانچے کی توسیع قدرتی ماحولیاتی نظام کو متاثر کرتی ہے اور کاربن کو خارج کرتی ہے۔ نیکسٹ ہمارا کویشچن ہے دوسری جنگ عظیم کے 5 اسباب لکھیں، یعنی کیا وجہ تھی دوسری جنگ عظیم کیوں ہوئی تھی؟ تو نمبر 1 ہے ورسلز کا معاہدہ، اور نمبر 2 ہے جرمنی میں آمریت کا عروج، نمبر 3 اٹلی میں آمریت کا عروج، نمبر 4 لیگ آف نیشنز کی ناکامی، نمبر 5 پولینڈ کے ڈیزنگ رپورٹ پر جرمنی کا حملہ۔ اگلا سوال ہے دوسری جنگ عظیم کی فوری وجہ بیان کریں کہ کیا ایسی وجہ بنی تھی کہ ایک دم جو ہے وہ جنگ شروع ہو گئی؟ تو ستمبر 1939 میں جرمنی نے پولینڈ سے ڈیزنگ بندرگاہ حوالے کرنے کا مطالبہ کیا، جسے ورسلز کے معاہدے کے تحت ایک ٹیکسوں سے آزاد بندرگاہ بنایا گیا تھا۔ پولینڈ کے جواب کا انتظار کیے بغیر جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر کے ڈیزنگ بندرگاہ پر قبضہ کر لیا۔ فرانس اور برطانیہ نے 3 ستمبر 1939 کو جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ نیکسٹ ہمارا کویشچن ہے گلوبل وارمنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے قابل تجدید توانائی کے ذرائع کو استعمال میں لانا کیسے مفید ہو سکتا ہے؟ یعنی گلوبل وارمنگ جو ہماری دنیا گرم ہو رہی ہے اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، اور کنٹرول کرنے کے لیے قابل تجدید توانائی کے ذرائع کو استعمال میں لانا ہوگا۔ تو یہ کیسے مفید ثابت ہوگا؟ قابل تجدید توانائی کے ذرائع کا استعمال جیسے شمسی اور ہوا کی طاقت گلوبل وارمنگ کو کنٹرول کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ یعنی جیسے ہم پٹرول وغیرہ ایندھن جلا رہے ہیں تو ان کے دھوئیں وغیرہ، اس سے ہماری فضا جو ہے نا وہ خراب ہو رہی ہے، ٹمپریچر بڑھ رہا ہے۔ اس کی بجائے اگر ہم سولر انرجی یوز کریں یا ہوا کی طاقت استعمال کریں تو اس سے جو ہے نا ماحول صاف بھی رہے گا اور گلوبل وارمنگ بھی کنٹرول میں رہے گی۔ یہ ذرائع گرین ہاؤس گیسیں پیدا نہیں کرتے جو ماحول میں گرمی کو پھنسانے کے لیے ذمہ دار ہیں۔ قابل تجدید توانائی کا استعمال کر کے ہم ہوا میں خارج ہونے والی گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار کو کم کرتے ہیں، جو گلوبل وارمنگ کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ قابل تجدید توانائی جیوشم ایندھن پر ہمارے انحصار کو کم کرنے میں بھی مدد کرتی ہے، جو گلوبل وارمنگ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مزید برآں قابل تجدید توانائی کی ٹیکنالوجیز زیادہ سستی اور قابل رسائی ہوتی جا رہی ہے، جو ہمارے لیے صاف توانائی کے ذرائع کی طرف منتقلی کو آسان بنا رہی ہے۔ قابل تجدید توانائی کو اپنا کر ہم اپنے سیارے کی حفاظت کر سکتے ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک پائیدار مستقبل بنا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا کویشچن ہے ساحلی علاقوں کی آب و ہوا لوگوں کے رہن سہن کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے ساحلی علاقوں کی آب و ہوا سمندر اور زمین سے متاثر ہوتی ہے، کیونکہ ساحلی علاقے کون سے ہیں؟ جو سمندر وغیرہ کے ساحل کے قریب ہوتے ہیں۔ تو ساحلی علاقوں میں سال بھر اعتدال پسند درجہ حرارت رہتا ہے، کیونکہ سمندر گرم ہوتا ہے اور زمین کی نسبت آہستہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ساحلی علاقوں میں دن کے وقت سمندری ہوائیں اور رات کو زمینی ہوائیں چلتی ہیں، جو درجہ حرارت اور نمی کو منظم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ سمندر سے نمی اور ہواؤں کی وجہ سے ساحلی علاقوں میں اندرون ملک علاقوں سے زیادہ بارش، دھند اور طوفان ہو سکتے ہیں۔ ساحلی علاقوں کی آب و ہوا لوگوں کے رہنے کے طریقے کو متاثر کرتی ہے، جیسے کہ ان کے لباس، خوراک، زراعت، ماہی گیری، سیاحت اور بنیادی ڈھانچہ۔ نیکسٹ ہمارا کویشچن ہے 1857 کی جنگ آزادی میں شکست کی وجہ کیا تھی؟ برصغیر کے لوگوں کو 1857 کی جنگ آزادی میں ان کے باہمی اختلاف اور انگریزوں کی اعلیٰ ٹیکنالوجی اور جدید علم کی وجہ سے شکست ہوئی۔ یہ بھی بچوں یہ آپ کا 7 نمبر کا کویشچن ہے، لیکن اس میں یہاں پہ بہت تھوڑا لکھا ہوا ہے، صرف 2 لائنیں، تو آپ نے اس کا باقی جو ہے نا تھوڑا سا اور اپنی کتاب میں سے یاد کرنا ہے کہ جنگ آزادی میں کیوں شکست ہوئی تھی۔ نیکسٹ ہمارا کویشچن ہے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی پر نوٹ، کہ 1857 کی جب جنگ ہوئی تو اس کے بعد مسلمانوں کے حالات خراب ہو گئے، تعلیمی پسماندگی بہت زیادہ تھی، یعنی تعلیمی حالت ان کی بالکل اچھی نہیں تھی۔ تو اس پہ نوٹ لکھنا ہے۔ مسلمانوں کے بیشتر ادارے بند کر دیے گئے۔ وہ مسلمان جنہوں نے بقیہ مسلم اداروں سے تعلیم حاصل کی تھی مناسب نوکریاں نہ مل سکی۔ یہ مذہبی جماعتوں کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ نیکسٹ ہمارا کویشچن ہے موجودہ دور میں سمندروں کو جن ممکنہ خطرات کا سامنا ہے ان کے بارے میں تحریر لکھیں۔
تو اس کا جواب ہے کچھ تیزی سے بڑھتے ہوئے خطرات یہ ہیں: تیزی سے شہری ترقی اور میونسپل فضلہ سمندری پانی کو آلودہ کر رہا ہے، یعنی شہروں سے تمام گندا پانی سمندروں کی طرف ڈال دیا جاتا ہے، جس سے وہ پانی بھی آلودہ ہو رہا ہے۔ 80% سے زیادہ سمندری آلودگی زمینی سرگرمیوں سے آتی ہے۔ تیسرا ہے گلوبل وارمنگ سمندر کی ساخت میں تبدیلی کا باعث بن رہی ہے، جس سے سمندری جانوروں کی بہت سی اقسام کو خطرہ لاحق ہے۔ کارخانے اور صنعتی پلانٹ سمندروں میں سیوریج اور دیگر بہاؤ خارج کرتے ہیں، جو ماہی گیری اور سمندری تنوع کے لیے نقصان دہ ہیں۔ بحری جہازوں سے بھی تیل کا بہاؤ سمندروں کو آلودہ کر رہا ہے۔ زیادہ ماہی گیری بھی سمندری انواع کے لیے خطرہ ہے۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ کافی سارے کوسچنز ہیں اور سارے جو ہے ان کی ریڈنگ کرنا تو مناسب نہیں ہے، اس لیے میں جو ہے نا وہ باقیوں کی اب ریڈنگ نہیں کروں گی، کیونکہ یاد تو آپ نے ان کو خود کرنا ہے اور یہ اتنے زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ جب آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے، تو اس لیے اب میں صرف سوال بول دیتی ہوں کون کون سے ہیں، باقی آپ نے یاد ان کو خود ہی کرنا ہے۔ اگلا ہمارا کوسچن ہے کہ ہم ان خطرات کو کیسے کم کر سکتے ہیں جن کا بحروں کو سامنا ہے۔ بحروں کو یعنی سمندروں کو سامنا ہے، تو ہم ان خطرات کو کیسے کم کریں۔ نیکسٹ کوسچن ہے بحر اور بحیرے میں فرق بیان کریں۔ بحر منجمد شمالی پر مختصر نوٹ لکھیں۔ نیکسٹ ہمارا کوسچن ہے قطبی علاقوں کے باشندوں کی سرگرمیاں استوائی علاقوں کے باشندوں سے کیوں کر مختلف ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہماری جو زمین ہے وہ اوول شیپ میں ہے اور اس کے جو دو کنارے ہیں وہاں پہ موسم کچھ اور رہتا ہے، وہاں پہ سورج کی روشنی نہیں اتنی پہنچتی، تو زمین کے دونوں کناروں پر ہمیشہ ٹھنڈ ہوتا ہے، وہ ہمارے قطبی علاقے ہیں، اور جو زمین کا سینٹر ہے وہاں پہ سارا سال سورج کی روشنی رہتی ہے، گرمی رہتی ہے، تو وہاں کا ٹمپریچر اور ہوتا ہے، اور جو زمین کے دونوں کنارے ہیں وہاں پہ ٹمپریچر اور ہوتا ہے، تو اس میں فرق بتانا ہے۔ نیکسٹ ہمارا کوسچن ہے کراچی کی آب و ہوا کو متاثر کرنے والے حاری گرد باد پر مختصر نوٹ لکھیں۔ اگلا کوسچن ہے نواب شجاع الدولہ اور شاہ عالم ثانی کی انگریزوں کے خلاف متحد ہو کر 1764 میں جنگ چھیڑنے کی وجہ کیا تھی۔ نیکسٹ کوسچن ایسٹ انڈیا کمپنی کی نجی تجارت کو روکنے کے لیے میر قاسم کے اقدامات بیان کریں۔ نیکسٹ کوسچن ہے شدید موسم کی کوئی سی دو مثالیں وجوہات کے ساتھ بیان کریں۔ نیکسٹ ہمارا کوسچن ہے بحر منجمد شمالی پر مختصر نوٹ لکھیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے کراچی اور نیو یارک کے موسم سرما کے درجہ حرارت کا موازنہ کریں۔ نیکسٹ کوسچن دریاؤں کی انسانوں کے لیے اہمیت بیان کریں۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹ، بیسٹ آف لک فار یور پیپر۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔